سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو اہم باتیں بتاتا ہوں، میں جو اس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں پر ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے اگر بتایا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہوگا، اگر آپ پر رشتے کی بندش لگی تو ظاہر ہے وہ بندش لگی، اس کو ٹوٹے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر میں نے کاروبار بتایا کہ بہت اچھا کاروبار ہے، اگر کاروبار کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہورسکوپ سے علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے حالات علیحدہ ہوں گے، ٹھیک۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے لیے جو صدقہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ہے ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، لے کر بیچتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ جن لوگوں کا اپنا کام ہے، تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے مہینے کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے گا، کبھی بہت اچھا ہوگا، کبھی برا ہوگا، تو مختلف قسم کے معاملات اس مہینے کے اندر ہوتے رہیں گے۔ کاروبار کے اندر کمی بھی تھوڑی سی آئے گی، پہلے سے کچھ کم ہوگا مگر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اوورآل مہینے کی اگر ہم بات کریں تو مہینے کے اینڈ میں اگر آپ حساب کریں گے تو آپ تقریباً یا تو برابر میں رہیں گے یا کچھ تھوڑا بہت پروفٹ ہوگا، یعنی لاس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ باقی آپ ڈے بائی ڈے کے حساب سے میری روزانہ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر میں 2 ٹوک جواب دیتا ہوں کہ آج کام اچھا رہے گا یا برا رہے گا، یہ کیسا رہے گا، تو ڈیلی کے حساب سے وہ دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ کے لیے مہینہ جو ہے وہ کچھ جو سرکاری لوگ ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے بہتر ہے۔ کیا ہے جون کا مہینہ کیا ہے، کچھ لوگوں کی تنخواہیں بڑی ہیں، کچھ ایسے معاملات۔ جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ایک عام مہینہ رہے گا۔ بہت کم ریشو ہے جن لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، زیادہ تر کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ رہے گا، تنخواہوں میں اضافہ ہونے کے زیادہ چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ مہینہ عام روٹین کی طرح گزر جائے گا، کوئی خاص امپرومنٹ اس کے اندر نہیں ہوگی جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے پہلے 3 ہفتے بہت بہترین ہیں۔ پہلے 3 ہفتوں کے اندر کاروبار کریں تو سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کاروبار کے چلنے کے، نیا قدم اٹھانے کے چانسز جو آپ کے لیے بہتری میں جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اندر پروفٹ ہوگا۔ آخری ہفتے کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں نہ کیجیے گا۔ جو لوگ پراپرٹی کی خرید و فروخت کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کا جو بزنس مین حضرات میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ عام روٹین میں کوئی زمین جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ کوئی گھر وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پورا مہینہ بڑا بہترین ہے، خریدیں، انشاءاللہ ایک پروفیٹیبل آپ رہیں گے، اس کے اندر اچھی چیز آپ کو ملے گی۔ اگر آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کچھ رکاوٹیں اور بندشیں آئیں گی مگر کوشش کرنے سے نتیجہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی ایسی زمین جو کہ زراعت کے کام کے اندر آتی ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے خریدنے والوں کے لیے بھی، اگر بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے والوں کے لیے بھی، مگر میرا مشورہ یہ ہے بیچنے والوں کے لیے کہ اگر آپ لوگ زمین بیچنا چاہتے ہیں تو ابھی کم سے کم اگر 1 سال آپ رک جائیں تو جو آپ کی پراپرٹی اس وقت مثال دینے لگا ہوں 1 لاکھ ہے تو 1 سال کے بعد وہ کم سے کم بھی 2 سے 3 لاکھ بن جائے گی۔ پراپرٹی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو اپنی پراپرٹیز کو ہولڈ کریں، سیل آؤٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ کسی مناسبت سے خریدنے والے جو ہیں ان کے لیے خریدنا سب سے بہتر رہے گا۔ اگر وہ خریدتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہولڈ کریں، کم سے کم 1 سال ہولڈ کریں، آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملے گا آپ کی سوچ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اور پورا مہینہ سب سے بہترین ہے، کسی بھی وقت کے اندر آپ اس کو خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی لحاظ سے جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میں ہنٹ دینے لگا ہوں کہ آپ کے لیے ابھی تھوڑی بہت مشکلات آئیں گی مگر آنے والا وقت آپ کے لیے گولڈن ٹائم آئے گا۔ ہمت نہ ہاریے گا،
آپ لوگوں کو اس کا ایک اتنا اچھا جو ہے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پراپرٹی کے کام کے لوگ جو اس وقت ناکام جا رہے ہیں آنے والے وقت میں انتہائی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ پورے کا پورا بڑا بہترین ہے۔ اللہ کو یاد کر کے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے اس مہینے کا پہلا ہفتہ مناسب نہیں، باقی 3 ہفتوں کے اندر اپنے پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جی۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو ان کے لیے بتا دوں کہ اس مہینے کے 4 ہفتے آپ کے لیے بڑے بہترین ہیں۔ میڈیسن لینے سے اچھے اثرات ملیں گے، اور جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کو انشاءاللہ تعالی حمل ہوگا بغیر میڈیسن کے، اگر کوئی میڈیکلی پرابلم نہیں تو ٹھیک ہے۔ میڈیکلی پرابلم والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ میڈیسن لیں انشاءاللہ تعالی۔ ستاروں کے اندر شفا کے معاملات بہت بہترین ہیں، ستارے جو ہے آپ کو اس چیز میں بہت اچھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے بڑا اچھا معاملہ ہے۔ دم کروانا ہے وہ کروائیں، میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے بہتر ٹائم ہے آپ کے لوگوں کے لیے۔ جو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں، تو میں ریشو کے حساب سے بتاؤں گا کہ جو لڑکے ہیں ان کی الحمدللہ بڑی اچھی ریشو آ رہی ہے، جو کہ 40%، 35 سے 40% کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہائی لیول ہوتی ہے، تو رشتہ ہونے کے چانسز خاندان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں ان کی ریشو تھوڑی سی کم ہے، تقریباً 20% سے 25% تک، ٹھیک ہے، اور خاندان کے اندر زیادہ اور خاندان کے باہر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج والوں کے بارے میں نہیں جی۔ گھریلو معاملات میں آپ کا بہت ذرا اتار چڑھاؤ رہے گا، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، ہنسی خوشی بھی رہے گی، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ڈیلی بیسس پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو میری ڈیلی والی ویڈیو دیکھنی چاہیے، ورنہ منتھلی کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً اس میں یہ مہینہ آپ کا 50 رہے گا، ٹھیک ہے، کبھی اچھا اور کبھی برا، پورا مہینہ ایک جیسا نہیں رہے گا، ہنسی خوشی بھی رہے گی۔ ہاں، اخراجات کے معاملات کے اندر آپ کو بتا دوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے اخراجات کچھ زیادہ لے کر آئے گا پہلے سے، ٹھیک ہے، اس میں مہمانوں کی آمد بھی ہو سکتی ہے، باہر جانے کے کچھ ایسے مجبوری بن سکتی ہے جس کی وجہ سے اخراجات کچھ زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ سے بحث ہو بھی سکتی ہے جی۔ صحت کے معاملات کے اندر سب سے پہلے بتا دوں جو شادی شدہ ہے ان کے بچوں کے معاملات کے اندر سٹار سے تعلق رکھنے والے کو بچے جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر مختلف چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، مگر الحمدللہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے زیادہ تر کے چانس نہیں ہے، مثلا بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہونے کے چانس، چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے بچوں کے لحاظ سے، مگر چھوٹی موٹی میڈیسن سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز زیادہ تر لوگوں کے نہیں ہیں جی۔ اب اسٹار سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کو اس مہینے میں بار مختلف قسم کی تکالیف ہو سکتی ہیں، جیسے سر میں تکلیف، پٹھوں میں تکلیف، سیریس پرابلم جو ہے، سیریس بیماریاں جو ہیں وہ صرف اور صرف 5 سے 7% لوگوں کی آئی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو صرف 5 سے 7% ایسے لوگ ہوں گے جن کو سیریس مسائل بنیں گے، زیادہ تر لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی، چھوٹے موٹے معاملات ہوں گے وہ اگر ہلکی پھلکی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی سیم ریشو جو ہے وہ عورتوں کی بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ زیادہ ڈفرنٹ نہیں ہے، 1-2% کا ڈفرنٹ ہے تو اس کو زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جادو والے مریضوں کے ایک معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ویسے ہی خراب رہتی ہے، جن کو پہلے سے کوئی سیریس پرابلمز بن چکی ہیں ان کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ میں اپنی ویڈیو کا تھمبنیل لگانے لگا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو جادو کا مسئلہ ہوا تو اس کے اندر میں نے تمام نشانیاں اور علامات بتائی ہوئی ہیں، تو اگر وہ علامات موجود ہوئی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، کسی نجومی عامل وغیرہ سے جا کر حساب کروانے کی ضرورت نہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی، ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے، 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا،
اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے. کہ شروع کس دن کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں. تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو. 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے. بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ, وہ سب سے بہتر ہے. گھر سے آپ کر سکتے ہیں. ایک پڑی لینی ہے, اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے. سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں, اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا. تو یہ سیدھا چکر ہے, آپ نے 7 بار گھمانا ہے, اور اس کو گلی میں, سڑک پہ, کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو, جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. تو 3 دن آ جائیں گے جون میں, 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے کرنا ہے. اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن. جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن, ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی. رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ. پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں. آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں. عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل, نیت بتانے لگا ہوں, لکھ لیجئے گا. 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں. کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں, موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا. رب کے سجدے کم کرو گے, مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ پڑھنا ضروری ہے, یہ نہیں پڑھنا ضروری, ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو. مولویوں کا بھلا, مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے, آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. سوچو, موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی, جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی, وہ کیوں نہیں چھوڑے؟ ٹھیک ہے, وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے, یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں. سوچو کہ رب کے سجدے ہیں, ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ. یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. گوگل پہ جاؤ, وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات, جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی. ٹھیک ہے, ساری دنیا ہی پاگل ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا, فجر کی 4, ظہر کی 12, عصر کی 8, مغرب کی 7, عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں. رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی, کوئی بابا, کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا. بھلا اس رب نہیں کرنا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا, جب بھی نماز پڑھو, چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو. عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے, 2 رکعت نماز نفل. یہ نیت ہے, 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی, ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ثواب نہیں کہنا, تحفہ نہیں کہنا. تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے, ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے. تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی, ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, منہ طرف قبلہ شریف کے, اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی, منہ طرف قبلہ شریف کے, اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے. ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے. پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی, یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے. میری زندگی بہت اچھی گزر گئی اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے. میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا, یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا, یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے. اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا, میرا مالک کرم کرے. اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں. اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.